السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، ہنستے مسکراتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، تندرستی اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آج کل کے موسم کے حوالے سے میں نے سوچا آپ سے تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ تو آج کل جو موسم چل رہا ہے اس میں سموگ، یعنی کہ اس میں سموگ میں ہوتا کیا ہے، دھند اور دھواں دونوں مکس ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسانی صحت کے اوپر بہت زیادہ برا اثر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے کھانسی ہو جاتی ہے، نزلہ زکام ہو جاتا ہے، گلا درد کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب گلا درد کرتا ہے اس سے بخار بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہی اس کی وجہ سے کھانسی جب بڑھتی ہے تو اس سے سانس رکنا شروع ہو جاتا ہے، بلکہ اگر کہا جائے تو یہ دل کے لیے بھی بڑا نقصان دہ ہے اور کڈنی کے لیے، گردوں کے لیے بھی بڑا نقصان دہ ہے۔ تو اس لیے میں نے سوچا آپ کو کوئی ایسی ٹپس دی جائے جس سے آپ لوگ صحت مند رہ سکیں۔ سب سے پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے، سموگ میں بہت کم باہر نکلنا ہے۔ جب آپ کو مجبوری ہو، آپ جاب کرتے ہیں، نکلنا ہو تو کوشش کریں ماسک پہن کر رکھیں، اور پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ ٹھنڈا پانی نہ پئیں، تازہ پانی پئیں اور پانی کا استعمال بڑھا دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شوربے والے سالن ہے، جس پہ دیسی مرغی ہے، کالے چنوں کا شوربہ ہے، یا سبزی گوشت ہے، اس میں کدو، توری، ٹنڈے سبزیاں آ جاتی ہیں، ان کا استعمال زیادہ کریں۔ اس سے بھی آپ صحت مند اور تندرست رہیں گے۔ اس کے علاوہ بڑا آسان سا آپ کو ایک نسخہ بتانے لگا ہوں، جس سے جو گلے میں درد ہوگی، کھانسی، نزلہ زکام، انشاءاللہ ایک ہی نسخے سے کافی زیادہ طبیعت میں بہتری نظر آ جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک قہوہ بتاؤں گا، اور اس قہوے سے انشاءاللہ آپ کو کھانسی کا مسئلہ، سانس کا مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو جو ہمارے آگے چیزیں پڑی ہوئی ہیں سامنے، اس میں دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ سامنے ہے سونف۔ یہ عام اکثر پنسار اسٹور سے مل جاتی ہے۔ آپ نے 50 گرام لے لینی ہے سونف، اور 50 گرام ہی آپ نے لینی ہے یہ ہلدی گنڈی۔ ہلدی گنڈی آپ نے 50 گرام لے لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ ہے کٹ شیریں، اس کو کشت شیریں بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی آپ نے لے لینی ہے 50 گرام۔ اور یہ ہے ملٹھی، ملٹھی بھی آپ نے لے لینی ہے 50 گرام۔ اب یہ چاروں چیزیں آپ نے برابر وزن کر لینا ہے، صاف ستھری کر لینی ہے، اور جو ملٹھی ہے اسے کوشش کرنا ہے اوپر سے چھلکا اتار لیا جائے۔ اس کا پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو گرینڈ کرنا ہے۔ گھر والے گرینڈر میں نہیں کرنا، نہیں تو آپ کا گرینڈر ٹوٹ جائے گا۔ یہ آپ نے جو پنسار اسٹور جس سے لیں گے، صاف کر کے اسی سے آپ نے اسے پسوا لینا ہے۔ پسوانے کے بعد یہ جو جب پاؤڈر ہو جائے گا بالکل باریک، تو پھر اس میں آپ نے کرنا کیا ہے، اگر تو بچہ ہے تو اس میں تھوڑا سا شہد ملا کے تو بچے کو چٹا دیا جائے دن میں 3 مرتبہ۔ اگر کوئی بڑا ہے یا بزرگ ہے تو وہ ویسے بھی لے سکتا ہے۔ اس کی خوراک 1 سے 2 ماشا اس کی خوراک ہے، یعنی کہ چمچ کا چوتھائی حصہ یہ آپ نے خوراک لینی ہے تازہ پانی کے ساتھ۔ اور اگر اس میں شہد ملا کے معجون بنا کے لیا جائے تو اور ہی زیادہ افادیت ہو جائے گی، لیکن شوگر والے پیشنٹ اس میں شہد نہ ملائیں۔ تو انشاءاللہ اس کا رزلٹ اتنا زبردست ہے کہ آپ کھائیں گے تو پہلے دن، پہلی خوراک سے ہی آپ کا گلا ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو قرہ اکرام ہے، قاری حضرات ہیں، علماء کرام ہیں جو جمعہ پڑھاتے ہیں، ہمارے علماء کرام، ان کے لیے بڑی مفید ہے کہ اگر وہ اس کا استعمال کثرت سے کرتے ہیں یا روزانہ آدھی چمچ لے لیتے ہیں تو اس سے ان کا گلا بڑا زبردست رہے گا۔ اور اس سے ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ گلا جب ٹھیک ہوگا، ان کی آواز اچھی نکلے گی، اور ان کی تلاوت اچھی ہوگی، لوگوں کو ان کی آواز پسند آئے گی، ان کے گلے میں درد نہیں ہوگی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک قہوہ بتانے لگا ہوں۔ آپ نے جو قہوہ ہے وہ ان دنوں میں خاص کر کے ادرک اور منقع، اس کا قہوہ بنا کے اس میں شہد یا گڑ ڈال کے وہ دن میں 1 سے 2 مرتبہ پئیں گے تو اس سے ایک تو کھانسی نہیں ہوگی، دوسرا اس سے گلا صاف رہے گا، اور جو کھانسی کی وجہ سے جسم میں درد ہوگا اس میں بھی افاقہ ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی ایسا نسخہ بتایا جائے جو آسان بھی ہو، سستا بھی مل جائے، اور اس سے نا آپ کا علاج بھی ہو سکے۔ اگر ان چیزوں سے آپ کو فائدہ نہ ہو تو پھر آپ واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے اپنی پوزیشن بتائیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کی تشخیص غلط ہو، اس سے پھر نسخے کا پوری طرح فائدہ نہیں ہوتا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ حافظ فرحان حنیف، مکی بیت الحکمت، لاہور۔